اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سیرت النبی کی سیریز کو فالو کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سیرت النبی کے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے۔ اس سیشن میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے حالات اور واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب آپ کی والدہ وفات پا گئی۔ ان کے جانے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ عبد المطلب اپنے پودے کے لیے بہت محبت اور شفقت رکھتے تھے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ عبد المطلب انہیں اپنے پاس بٹھاتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔ اپنی حمایت کا سایہ ہمیشہ ان پر دراز رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ جب انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی ایمانداری کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ معاوضہ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر اخلاق، بابلند پایا کردار اور ایماندارانہ طور طریقے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کافی متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ ادا کیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ خاتون تھی۔ وہ نسب و دولت اور سمجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا اور عمارت ہستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں کسی بھی لمحے گر سکتی تھیں۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئی کہ اس کا مرتبہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔
नई दीवार तामीर करने के लिए पुरानी दीवार को गिराना ज़रूरी था, पर किसी की जरूरत ना होती कि गिराएं। बिलाखिर वलीद बिन मुगीरा ने इब्तिदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी गिराना शुरू कर दिया, और जब कवायद इब्राहिम तक दीवारें गिरा चुके तो तामीर का आगाज़ किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हजर अस्वद को इसकी जगह पर रखने का शर्फ व इम्तियाज़ किसे हासिल हो। ये झगड़ा 4-5 रोज़ तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था कि सरजमीन हरम में सख्त खून खराबा हो जाएगा। अबू उमैया ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हुआ उससे अपने मामले का फैसला करवाएं और उसके फैसले को मान लेंगे। सब लोगों ने ये तजवीज़ कबूल कर ली। अल्लाह की मशीयत के दूसरे दिन सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ऊंची आवाज़ से कहा, ये अमीन हैं, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए और उन्होंने आपको मामले की तफसील बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की। जब चादर आई तो हजर अस्वद को आपने चादर के दरमियान में रख दिया और मुतनाज़ कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हजरात चादर का एक किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद के मकाम पर पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उसकी मुकर्ररा जगह पर रख दिया। यह बड़ा माकूल फैसला था। इस पर सारी कौम राज़ी हो गई। इन हालात और वाक़यात के मुशाहिदे से इस बात का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ही मक्का में काफ़ी मकबूल थे। मक्का वाले उनको अमीन, ईमानतदार और अच्छे इखलाक के हामिल जानते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 बरस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी लेकर मक्का से कोई 2 मील दूर कोहे हिरा के एक गार में जा रहे थे। ये एक मुख्तसर सा गार था जिसका तूल 4 गज और अर्ज 2.25 गज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जाती और करीब ही किसी जगह मौजूद रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान भर इस गार में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मकीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात इबादत में गुजारते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले बैठकर दुनिया से कटकर अपने अंदर उठने वाले सवालात के जवाबात ढूंढ रहे थे। कायनात के मुशाहिद और उसके पीछे कार फरमा कुदरत नादरा पर गौर फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों के शिरकिया अकायद और वाहियात तसव्वुरात पर बिल्कुल इत्मीनान न था, लेकिन आपके सामने कोई वाज़ेह रास्ता भी न था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तन्हाई पसंदी भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तदबीर का एक हिस्सा थी। इस तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले कार्य अज़ीम के लिए तैयार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने आपको इमानत कुबरा का बोझ उठाने, रूए ज़मीन को बदलने और हित्ते तारीख को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा, तो रिसालत की जिम्मेदारी आयद करने से 3 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुलवत नशीनी मुक़द्दर कर दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की तरह नमूदार होता था। फिर आपको तन्हाई महबूब होगी और कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक आया और आप गारे हिरा में थे, यानी आपके पास फरिश्ता आया और उसने कहा पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़कर ज़ोर से दबाया कि मेरी कुव्वत ही निचोड़ दी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से।
پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت حدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی اور یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ کو رب کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت حدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو اس سے ضرور دشمنی کی گئی ہے، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ پر ورقہ بن نوفل جلد ہی وفات پا گئے۔ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی حاصل کرنا زیادہ دشوار تھا۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا رابطہ اور تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے وہ حق اور خبر کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے دل عزیز، نرم ہو پسندیدہ مثال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن محبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی خبر ہو چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کھلی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کا یہ قول نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے۔ ابو لہب نے بات سنی تو بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑوں۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ سب سن کر ابو طالب نے کہا، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے۔ یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے اور میں بھی اس کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ باخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور رعایت کروں گا، البتہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں۔ اس کے بعد ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود پکڑ لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ عرب میں سب سے افضل قبیلہ قریش قبیلہ مانا جاتا تھا، اور قریش قبیلہ میں سب سے عظیم گھرانہ بنو ہاشم کا تھا، جس کے سردار ابو طالب تھے۔ ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے قریش جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کا مطلب ہے بنو ہاشم سے دشمنی مول لینا، جس سے کافی انتشار پھیلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اے بنی فخر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہو۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، جس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات کا پردہ چاک کر دیا
اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واضح کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس سے غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہو جانا تھا۔ قریش اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا۔ قریش یہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ کافی غور کرنے کے بعد ایک راستہ ان کو سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روکیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامعہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ معبود نفع نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان کے معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانی ہے جو اس دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس کام سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لہجہ اختیار کیا اور اس بات کو درگزر کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہے اور اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفد کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ان جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ پاگل ہیں۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہیں، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے اور ان کی کیفیت کو بھی۔ اس شخص کے اندر پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا، یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، وہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم کہیں تو کیا کہیں؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھولدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔
اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے۔ اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر میں آیات نازل ہوئیں، جس کا ترجمہ ہے: اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ زمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں، ذوال مزاج کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ سامعین، سیرت النبی کے دوسرے پارٹ کا اختتام ہم یہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔